تم دیوبندی قادیانی برائلوی رضائیوں، سب سے پہلے یہ بتاؤ رفع الدین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کب اور کہاں منع کیا ہے؟ اگر تم سچے ہو تو قرآن و حدیث سے دلیل اور حوالہ پیش کرو۔ کمزور، ضعیف یا ملاوٹی حدیثوں کا سہارا مت لینا، یہ میرا کھلا چیلنج ہے۔ وہی کہ کوئی بھی مائی کا لال ایسا پیدا ہی نہیں لیا ہے جو رفع الدین کو رسول اللہ خلفائے راشدین سے منع یا منسوخ ثابت کر دے اور قیامت تک ایک بھی پختہ اور صحیح دلیل قرآن اور صحیح حدیث سے پیش نہیں کر سکتا ہے۔ رفع الیدین کرنے کی سینکڑوں صحیح حدیثیں موجود ہیں، جیسے کہ صحیح بخاری میں حدیث نمبر 628، 631، 735، 736، 737، 738 اور 739۔ اسی طرح صحیح مسلم میں حدیث نمبر 861، 862، 864، 865، 896 اور 1535 میں بھی رفع الیدین کا ذکر ملتا ہے۔ اس کے علاوہ ترمذی میں حدیث نمبر 255، 256، 304 اور 3423، سنن نسائی میں حدیث نمبر 890 اور سنن ابو داؤد میں حدیث نمبر 722 میں بھی رفع الیدین کا صاف بیان موجود ہے۔ ان کے علاوہ بھی رفع الیدین کے بارے میں سینکڑوں حدیثیں ملتی ہیں، لیکن رفع الیدین نہ کرنے، اس سے منع کرنے یا اس کے منسوخ ہونے کی ایک بھی صحیح حدیث کا پکا دلیل اور حوالہ موجود نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ نے رفع الیدین کو نہ کبھی منع کیا اور نہ ہی کبھی اسے چھوڑا، بلکہ رسول اللہ نے رفع الیدین کو ہمیشہ کیا ہے اور لوگوں کو کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رفع الیدین نبی اور خلفائے راشدین سے ثابت اور سپشٹ سنت ہے۔ بریلوی رضائی مذہب کے دجالوں کے مطابق بریلوی رضائی مذہب کا سب سے بڑا پیر غوث پاک، جو پوری دنیا کو ہتھیلی پر رائی کے دانہ کی طرح دیکھتے ہیں، اس غوث پاک یعنی عبد القادری جیلانی رحمۃ اللہ کو پتہ ہی نہیں چلا کہ رسول اللہ نماز کیسے پڑھتے تھے، جن کے نام پر تم بریلوی بریلوی رضائی لوگ 11ویاں پکا پکا کر کھاتے ہو۔ وہ دیوبندی قادیانی اور رضائی بابوں کا سب سے بڑا پیر غوث پاک تو رفع الیدین کے ساتھ نماز پڑھتے تھے۔ کیا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کو نماز کا طریقہ پتہ ہی نہیں تھا، یا جہنمی اور وہابی تھے؟ بریلوی رضائی دجلوں جواب دو، اور غوث پاک کی کتاب کنیت الطالبین کھول کر خود دیکھ لو۔ اسی کتاب میں غوث پاک نے لکھا ہے کہ حنفی یعنی بریلوی دیوبندی جہنمی فرقہ ہے، اور اہل حدیث اصل میں رسول اللہ اور خلفائے راشدین کے سنت طریقے پر ہیں، اور اصل میں اہل حدیث ہی اہل سنت اور جنتی فرقہ ہے جو رسول اللہ اور صحابہ کے سنت طریقے پر ہیں، اور حنفی یعنی بریلوی دیوبندی جہنمی فرقہ ہے۔ اب بتاؤ ملاوت خور دیوبندی اور رجائی بابو، تمہارا سب سے بڑا پیر غوث پاک کو نماز کا طریقہ پتہ ہی نہیں تھا، یا وہابی تھے یا جہنمی تھے؟ اگر تم سچے ہو تو پھر اپنے فرقے کے پیر بزرگ بابوں کے لکھے ملاوتی کتابوں سے نہیں بلکہ قرآن و حدیث سے ثابت کرو، ورنہ دین اسلام میں ملاوت، خرافات اور شرک و بدعت کو چھوڑ دو، اور اپنے فرقے کے عالم علماء بزرگ بابوں کے لکھے ملاوٹی کتابوں اور طریقوں کو چھوڑ کر قرآن و حدیث پر آ جاؤ۔ تم لوگ نہ تو قرآن و حدیث پر ہو اور نہ ہی رسول اللہ کے سنت طریقے پر ہی، اور نہ ہی اپنے سب سے بڑے پیر غوث پاک کے طریقے پر ہو۔ آخر تم لوگ کس کے طریقے پر ہو؟ تم لوگ شیطان اور قادیانیوں کے طریقے پر ہو۔ اے لوگوں، دماغ لگاؤ، آنکھیں کھولو اور ٹھنڈے دماغ سے سوچو اور سمجھو کہ آج جتنا بھی شرک و بدعت اور خرافات تم لوگ کرتے کراتے ہو، کیا وہ کام قرآن و حدیث سے رسول اللہ سے ثابت ہے؟ نہیں ہے، بالکل نہیں ہے، کبھی نہیں۔ پھر تم لوگ اپنے علماء بزرگ بابوں کے لیے رسول اللہ سے دشمنی میں کیوں کرتے ہو؟ جس شرک و بدعت کو تم کرتے ہو، کیا وہ رسول اللہ، خلفائے راشدین، صحابہ کرام سے ثابت ہے؟ نہیں، بالکل نہیں ہے، کبھی نہیں۔ جس شرک و بدعت کو تم لوگ کرتے ہو وہ قرآن و حدیث سے ثابت ہی نہیں ہے، اور رسول اللہ، خلفائے راشدین، صحابہ کرام سے بھی ثابت نہیں ہے۔ وہ دین اسلام اللہ اور رسول اللہ کا دین کیسے ہو سکتا ہے؟ دین اسلام میں ہر وہ نیا کام جو قرآن و حدیث، رسول اللہ، خلفائے راشدین، صحابہ کرام سے ثابت ہی نہیں ہے، اس بدعت کام کو فرقے کے عالم علماء بزرگ باب دین اور ثواب بتا کر کھلے عام گمراہ کر کے جہنم میں بھیجنے کا کام کر رہے ہیں۔ دین اور سنت کے نام پر جو کر رہے ہو وہ شرک اور بدعت ہے، کیونکہ صحیح بخاری شریف حدیث نمبر 2697، صحیح مسلم حدیث نمبر 2005، سنن نسائی 1579، ان تینوں حدیثوں کا نچوڑ یہ ہے کہ دین اسلام میں ہر وہ نیا کام، نئی چیز جو قرآن و حدیث، رسول اللہ، خلفائے راشدین سے ثابت نہیں ہے، یا جو چیز اسلام میں خود اپنی طرف سے نکالنا، جوڑنا، گھٹانا اور دین اور ثواب سمجھ کر کرنا بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ اتنا کھول کھول کر بتانے اور سمجھانے کے بعد بھی نہیں سمجھو گے تو اس کا مطلب ہے تم سمجھنا ہی نہیں چاہتے ہو، اور جو حق اور سچ بات کو سمجھنا ہی نہیں چاہتا ہے اسے اللہ بھی ہدایت نہیں دیتا ہے، بلکہ جو ہدایت پانے کی کوئی کرتا ہے اللہ اسی کو ہدایت دیتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث 2697، صحیح مسلم حدیث 2005 اور سنن نسائی 1579 کا نچوڑ ہے کہ
सही बुखारी हदीस नंबर 2697, सही मुस्लिम हदीस नंबर 2005 और सुनन निसाई हदीस नंबर 1579 में साफ और स्पष्ट संदेश यह है कि दीन इस्लाम में दीनों मजहब सुन्नत और सवाब समझकर जो भी इस्लाम में नया काम ऐसा शुरू किया जाएगा जो कुरान हदीस रसूलुल्लाह और खुलफे राशिदीन से साबित नहीं है, वह बिदअत कहलाता है। और याद रखो, हर बिदअत गुमराही है और हर गुमराही जहन्नम में ले जाने वाली है। इसलिए मुसलमानों के लिए ज़रूरी है कि वे अपने दीन को उसी तरह माने और अमल करें जैसे कुरान हदीस और रसूलुल्लाह की सुन्नत से साबित है। दीन में अपनी तरफ से नई चीज़ें जोड़ना या ऐसे काम करना जिनका सबूत कुरान और हदीस में नहीं है, ये दीन में बदलाव और गुमराही की राह है। इसलिए हमें चाहिए कि हम हर काम को कुरान और सही हदीस की कसौटी पर परखें और उसी रास्ते को अपनाएं जो रसूलुल्लाह और सहाबा किराम का रास्ता है। आए लोगों, दिमाग लगाओ, आंखें खोलो, ठंडे दिमाग से सोचो और समझो। जो काम कुरान और हदीस रसूलुल्लाह या और सहाबा से साबित ही नहीं है, वह दीन का हिस्सा कैसे हो सकता है? जो हक को समझना ही नहीं चाहता थे, उसे अल्लाह हिदायत नहीं देता। हिदायत उसी को मिलती है जो सच में हिदायत चाहता है और कोशिश करता है। दिन और मजहब इस्लाम में जो काम रसूलुल्लाह, खुलफाए राशिदीन और सहाबा कराम ने नहीं किया है और न ही साबित है, वह खुराफात और बिदात सुन्नत कैसे हो सकता है? जो रसूलुल्लाह से साबित नहीं है, वह सुन्नत नहीं बल्कि बिदात है। क्या अपने फिरके के उल्मा और बुजुर्ग बाबों के सामने रसूलुल्लाह की खुले आम मुखालिफत नहीं की जा रही है? कुरान और हदीस और रसूलुल्लाह के सुन्नत तरीकों को छोड़कर अपने फिरके के मिलावतखोर दज्जाल उल्मा और बुजुर्ग बाबों की लिखी मिलावती किताबों और तरीकों को फॉलो किया जा रहा है। हर वह काम जो शिर्क, बिदात और मिलावत से भरा है, ना वह इस्लाम था, ना है और ना कभी होगा। रसूलुल्लाह के दीन और सुन्नत में मिलावट करके शिर्क और बिदात को सुन्नत बताने वाले अगर तुम सच्चे हो तो कुरान और हदीस से दालिल और हवाला पेश करो और साबित करो कि तुम सच्चे हो, वरना तुम लोग झूठे मक्कार दज्जाल हो। वरना फिरका परस्ती छोड़कर कुरान, हदीस और रसूलुल्लाह के सुन्नत और कुरान और हदीस पर चलने वाला सच्चा मुसलमान बन जाओ, ताकि दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी मिले। सूरह 9 आयत 23 में अल्लाह फरमाता है, ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, अपने बापों और भाइयों को भी अपना साथी न बनाओ अगर वो ईमान पर कुफ्र को तरजीह देते हैं। अगर आप अल्लाह, रसूलुल्लाह, कुरान और सुन्नत के मानने और चाहने वाले हो तो कुफ्र और शिर्क व बिदात में मुब्तिला अपने फिरके के आलिम, उल्मा, पिर, बुजुर्ग बाबों को छोड़कर रसूलुल्लाह और खुलफाए राशिदीन के सुन्नत तरीके पर आ जाओ और इसी पर चलो और अमल करो, क्योंकि अल्लाह, रसूलुल्लाह, कुरान और सुन्नत और खुलफाए राशिदीन के सुन्नत तारीकों को छोड़कर किसी भी आलिम, उल्मा, पिर, बुजुर्ग बाबों के तरीकों पर चलने वालों का ठिकाना हमेशा हमेशा के लिए जहन्नाम होगा। दुनिया को अल्लाह ने इंसानों का एग्जामिनेशन हाल बनाया है। मर्जी आपकी है कि उल्मा, फिर बुजुर्ग बाबों का तरीका और आखिरत का जहन्नम चुनो या रसूलुल्लाह और खुलफाए राशिदीन का तरीका और आखिरत की जन्नत। चूज योर पाथ।